مل جل کر بلندر صلوات مریضوں کی شفا یابی کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے ایک اور بلندر صلوات زائرین کرام، جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بہت عظیم جگہ ہے. یہ امام زمانہ کے بچپنے کا گھر ہے. امام زمانہ یہیں پر تھے، 5 برس کی عمر میں یتیم ہوئے اور ان کے والدین کی یہاں پر قبر مبارک ہے. یہ ان کے بچپنے کا گھر ہے. ابھی کہاں ہے مولا ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کس سرزمین پر ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، لیکن یقیناً امام ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. ہمارے اعمال ان کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. جو زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں یقیناً امام جانتے ہیں ہمارے اوپر ان کی نگاہ کرم ہے. لیکن ہم جو ہے گنہگار انسان اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، دیدار نہیں. اب کہاں ہے مولا ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن دل کو یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے مولا آتے ہوں گے. چونکہ انسان ماں باپ سے ایک الگ محبت رکھتا ہے، یقیناً یہاں پر آتے ہوں گے. مولا کی صحت و سلامتی کے لیے جہاں بھی ہمارے آقا ہوں، جہاں بھی ہمارے مولا ہوں، وہ حفظ و سلامتی کے ساتھ ہوں. مولا کی سلامتی کے لیے ایک اور مل جل کر بلندر صلوات اللہ. آگے سارے لوگ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال امامنا الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام: قبری فی سرہ من رعا امان لأہل الجانبین. محترم زائرین کرام، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اس وقت ہم شہر سامرہ میں ہیں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے جو روضہ اقدس نظر آ رہا ہے، یہاں پر 4 عظیم ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، جن میں سے 2 ہمارے امام معصوم ہیں. ہمارے اور آپ کے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی قبر مبارک یہیں پر ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو ہمارے امام معصوم ہیں وہ ہے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 2 امام یہاں دفن ہے. اس کے علاوہ جو تیسری عظیم شخصیت یہاں پر دفن ہے وہ ہے جناب حکیمہ خاتون. کیا صاحب عظمت یہ بیوی ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا شرف ہے. ان کی فضیلت کے لیے میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. ان کی فضیلت کے لیے صرف یہی کہنا کافی ہوگا کہ انہوں نے 4 اماموں کی خدمت کا شرف حاصل کیا. یہ وہ بیوی ہیں حکیمہ خاتون، یہ جو 9 امام کی دختر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں، 12ویں امام کی جدہ ماجدہ ہیں. اور ان کا مقام اور رتبہ اگر ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا فضیلت ہے. شریک کار امامت رہی ہیں، امامت کو مشورہ دیا کرتی تھی، امامت ان سے مشورے لیا کرتی تھی. ویسے ہی چونکہ جناب زینب بھی اسرار امامت سے آگاہ تھی، یعنی بعض وہ راز امامت جو امام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جناب زینب اس مقام. اسی طریقے سے جناب حکیمہ خاتون بھی بعض اسرار امامت سے آگاہ تھی اور امام زمانہ کی ولادت کی یہی گواہ تھی. یہ اہل بیت کے گھرانے کی راویہ ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے. انشاءاللہ ان کی بھی ہم زیارت کریں گے. چوتھی عظیم شخصیت جو یہاں پر دفن ہے وہ ہے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی کیا مقام ہے. ان کی فضیلت کے لیے تو بس یہی کہنا کافی ہوگا کہ وہ خاتون ہے جو ہمارے وقت کے امام کی ماں ہیں، ان کی والدہ ماجدہ ہیں جناب نرجس خاتون. 4 عظیم ہستیاں یہاں پر دفن ہیں اور جن میں 2 ہمارے امام معصوم ہیں. ان کی زیارت کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے. اللہ مجلسین بہار تقریباً 15 روایتیں ذکر کی جو اماموں کی فضیلت کے حوالے سے، جن میں ایک روایت ہے کہ ارشاد ہوا کہ اگر کوئی کسی امام معصوم جس کی اللہ نے اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، یعنی مفترض الطاعہ امام جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، اگر اس کی قبر کی زیارت کرے، امام کا فرمان ہے، اور 4 رکعت نماز پڑھے، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے گا، ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب دے گا.
اس کے علاوہ حدیثوں وارد ان دو اماموں کی زیارت کا وہی ثواب ہے جو رسول خدا کی زیارت کا ثواب ہے. اگر کسی نے ان دو اماموں کی زیارت کی گویا اس نے رسول خدا کی زیارت کی. اس لیے کہ حدیث اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چونکہ 10ویں امام علیہ السلام کو متوکل نے مدینے سے بلایا. میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا، بہت طولانی بیان نہیں، لیکن میں چونکہ یہ دور یہ زمانہ غیبت کا زمانہ ہے اور امام زمانہ کی جو غیبت ہے واقعاً اس کے تفصیلی مطالعے کی ضرورت ہے، تقریر کی ضرورت ہے، سننے کی. اور امام کو جب بلایا گیا 10ویں امام کو تو سمجھیے کہ وہیں سے امام زمانہ کی غیبت کا مقدمہ شروع ہو گیا تھا. 10ویں امام مدینے میں تھے. ظالم متوکل بادشاہ لعنت اللہ علیہ جو بہت بڑا ظالم تھا، بنو عباس کا اسے یزید کہا جاتا ہے، بہت زیادہ اس نے ظلم کیا اہل بیت رسالت پر. 10ویں امام پر بے پناہ ظلم کیے. وہ مظالم بیان کر دوں آپ کا دل پارا پارا ہو جائے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، لیکن وقت نہیں. اس نے بہت ظلم کیا 10ویں امام پر. اس نے امام کو مدینے سے بلوایا اور یہاں پر لانے کے بعد نظر بند کر دیا. دنیا کو دکھاتا تھا کہ ہم خاندان رسالت بڑا احترام کریں، ان کو اپنے پاس رکھے. اسے ڈر تھا کہیں حکومت نہ جائے. چونکہ ان لوگوں نے حدیث سن رکھی تھی، انہیں معلوم تھا کہ جب 12واں آئے گا تو وہ عدل و انصاف قائم کرے گا، ظالم حکومت کا خاتمہ کر دے گا. وہ جانتے تھے کہ ہم ظالم ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا نظر بند کر دیا. 10ویں امام کو 12 سال قید خانے میں رکھا ہے. یہاں زندان ہے، جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، نیچے جاتے ہیں 3 منزلہ نیچے وہ برکت الصبا ہے جہاں درندے اس نے پال رکھے تھے. 10ویں امام کو اس کے اندر بھی پھینک دیا تھا، لیکن جانوروں نے امام کا احترام کر کے بتایا تھا. وہاں وہ سرنگ کے اندر جو قید خانہ زندان ہے کہ اوپر سے یعنی ہوا بھی صحیح سے اندر نہیں جاتی تھی، جہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. میں تھوڑی دیر اندر گیا، اس کے بعد جو ہے واقعاً باہر آ گیا، برداشت نہ کر. امام نے 12 سال، ایک ساتھ 12 سال نہیں، کبھی اندر رکھتا تھا پھر کبھی گھر میں نظر بند کرتا تھا. تو اس طریقے سے اس زمانے میں جو شیعان حیدر کرات وہ امام سے مل نہیں پاتے تھے تو لوگ پریشان ہوتے تھے کیسے امام سے رابطہ کریں. تو امام نے وسیلہ فرم کہا کہ دیکھو، کسی نے کہا مولا ہم کچھ باتیں ہیں چاہتے کہ آپ سے پیش کریں، آپ کی خدمت میں کیسے ہم پہنچے. امام نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو، دیکھیں آج بھی ہم امام زمانہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. 10ویں امام نے تعلیم فرمائی. چونکہ غیبت کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا، مقدمہ تھا. لوگ نہیں مل سکتے تھے اپنے امام سے، نہیں مل جیسے ہم آپ چاہیں تو امام سے نہیں ملاقات کر سکتے، کچھ پوچھنا ہو نہیں براہ راست نہیں پوچھ سکتے وہاں. تو امام نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو صرف اپنے لبوں کو جنبش دو، حرکت دو، ہم تم تک جواب پہنچائیں گے. اور یہ امام کا وعدہ ہے اور امام نے ایسا کیا. اور امام کے دور میں بہت سے لوگ تھے. اور ایک جو اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، بس وہی آخری بات ہوگی چونکہ وقت کم ہے اور ہمیں کربلا بھی جانا. اللہ آپ سب کی زیارت کو قبول فرمائے اور بار بار یہاں آنے کا موقع عنایت فرمائے. کتاب عدت الدائی اور مختلف کتابوں کے اندر حرم کے اندر بڑے بینر پہ لکھا ہوا ہے. روایت ہے کہ 10ویں امام جب یہاں تھے، لیکن یہ ظالم بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے، دنیا کے سامنے دکھاتے تھے کہ ہم ان کو چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت ظلم کرتا تھا. امام پر اس نے بہت سارے الزامات بھی لگائے ہیں، تاریخ میں موجود ہے، واقعات موجود ہے. تو ایک شخص آیا، اس کی حکومت میں کام کرتا تھا. میں بچوں کے لیے آسان زبان میں کہہ دوں کہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز تھا، بڑی اچھی جاب تھی اس کی، اور وہ جاب لیس ہو گیا، اس کی جاب چلی گئی. تو 10ویں امام کے پاس آیا، کہا کہ آپ جو ہے حاکم سے تھوڑا سفارش کر دیں تاکہ میری جاب مجھے واپس مل جائے. اسے معلوم تھا کہ یہی کرا سکتے ہیں میرا کام اور کوئی نہیں کرا سکتا. اچھا اس نے کہا سے اور گزارش کر کے امام سے کہہ کے چلا گیا. اور چند دن میں اس کا کام ہو گیا، اس کا جو عہدہ تھا، جاب تھی، واپس مل گئی. خوشی خوشی آیا اور کہتا ہے 10ویں امام آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا کام کرا دیا، آپ نے سفارش کر دی، سورس لگا دیا اور مجھے پھر سے نوکری جو مجھے نہیں ملنے والی تھی وہ مل گئی. تو آپ نے جو سفارش کی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امام نے کہا میں نے تیرے لیے کوئی سفارش نہیں کی اور خدا بند عالم نے ہماری ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ غیر خدا کی بارگاہ میں ہم کسی کی سفارش کریں. اللہ کو چھوڑو کسی کی ہم سفارش نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے سنا، مولا پھر میرا کام کیسے ہو گیا جبکہ مجھے معلوم آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرا سکتا تھا. امام نے کہا میں نے تیرے لیے دعا کی اور میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی میرے بعد میری قبر پر آ کر کوئی اگر یہ دعا پڑھے، یا عدتی عند العدد، وہ دعا 2.5 سطر کی انشاءاللہ پڑھے، یا عدتی عند العدد ویا کہفی ویا سند ویا رجائی والمعتمد. امام نے فرمایا اگر کوئی میری قبر کے پاس اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے میری قبر سے خالی نہیں لوٹائے گا، وہ میری قبر سے خالی نہیں لوٹے گا. میزان گرامی، اس مقدس بارگاہ میں ہم آئے ہیں
اور انشاءاللہ ابھی کھڑے ہوتے ہیں، اذن دخول پڑھیں گے اور اس کے بعد زیارت پڑھیں گے، اس کے بعد اندر جائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔